बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल लर्निंग ऑल द टाइम और मुझे तकरीबन सभी कहते हैं फायज़ा शाह। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज फिर मैं वायदे के मुताबिक आपके साथ दोबारा से आई हूँ और अपने उस कंटेंट पर काम करने जा रही हूँ जिसका मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ भी वादा कर रखा था, ख़ुद के साथ भी। हाँ जी, पेरेंटिंग पर। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि पेरेंटिंग के हवाले से कभी भी कोई एक फ़ार्मूला या कोई एक तरीका मुस्तनिद नहीं हो सकता कि हम अगर इस पैरामीटर के थ्रू चलेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत ही अच्छी होगी। बात दर हकीकत ये है कि जब दो लोगों की शादी होती है तो वो दो इंसानों की नहीं बल्कि दो ख़ानदानों की, दो सकाफ़तों की, दो हो सकता है फ़िक़हों की आपस में शादी हो रही हो। इस तरह प्रॉब्लम्स यहीं से क्रिएट होना भी शुरू हो जाते हैं। पेरेंट बनना मैं समझती हूँ जैसे हर इंसान का खुशकिस्मती का या खुशबख्ती का अपना एक मयार होता है कि हर इंसान सोचता है कि मैं इस हवाले से बहुत लकी हूँ। तो मेरा वहाँ पे एक ज़ाती ख़्याल ये है कि दो लोग मैं समझती हूँ बहुत ही खुशनसीब होते हैं। एक वो लोग जिन्हें पढ़ने का, सीखने का या रस्मी और गैर रस्मी किसी भी किस्म की तालीम हासिल करने का मौका मिलता है और दूसरे वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला पेरेंटिंग या पेरेंट की स्टेज पर पहुंचाते हैं। पेरेंटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपने औलाद खल्क की और आपने उसकी जो है परवरिश की। कुछ लोग कुछ मर्द या कुछ औरतें इस तख्लीक के प्रोसेस से जो एक कुदरती अमल है उससे नहीं भी गुजरते, लेकिन कुछ बच्चों की वो ऐसे तरबियत करते हैं जैसे यतीम की जो कफ़ालत करता है, वो भी एक बेहतरीन पेरेंटिंग की एग्ज़ाम्पल है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जिससे इंसान जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि इफ़ आई एम अ मदर और अ फादर, तो ये कितनी बड़ी खुशबख्ती है हमारी कि अल्लाह आपको इस मुकाम के लिए सेलेक्ट करता है। जब हम अपनी डेज़िग्नेशन, अपने मुकाम को आइडियलाइज़ करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसके बाद आप हस्बैंड वाइफ दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपका कम से कम 80% पेरेंटिंग के हवाले से एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। कुछ मसाइल तो कुदरती तौर पे आते हैं जैसे मैं समझती हूँ हमारे यहाँ फ़िक्री मसाइल भी आते हैं पेरेंटिंग में, जो कि जो लोग इस चीज़ से गुज़रे हैं वो बहुत जल्दी और बहुत सही समझ रहे होंगे बात को। अगर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो डिफ़िकल्टीज़ और भी कम हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पेरेंटिंग की कोई क्लासेस, कोई तरबियत गाह या कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम ये सीख सकें कि हाउ टू बी अ गुड मदर और अ फादर। हमने जैसा सुना, जैसा देखा और हमारा खुद का जैसा ब्रॉटअप हुआ होता है, हम लगभग उसी अंदाज से अपने बच्चों की जो है तरबियत शुरू करते हैं। इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन मौला मुश्किल कुशा का एक फ़रमान मुझे याद आ रहा है। फ़रमाते हैं कि अपने बच्चों की परवरिश एक ज़माना आगे की करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक पेरेंट बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो अपने बच्चों को इतना मॉडरेट बना दे या इतना ज़्यादा उनको मशीनी ज़िंदगी का आदी बना दें कि वो उनका क्लैश यहीं से शुरू हो जाए। एक ज़माना आगे तरबियत करने से मुराद ये है कि आने वाले ज़माने की जो इल्म है वो सिखाए जाएँ। माज़रत के साथ हमने अहादीस को या अक़वाले मुबारक को हमेशा अपनी नेचर के मुताबिक लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन फ़रमुदात को या अहादीस को उन्हीं के अंदाज़ में समझते हैं। तो इस पर भी बात करनी एक ज़रूरी है या एक अलग मौज़ू है और बुनियादी भी। तो हम वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि आप अगर पेरेंट हैं तो हस्बैंड वाइफ एक पेज पे हों और कुछ असूल बना लें। देखिए, याद रखें, ज़िंदगी असूलों के लिए है या असूल ज़िंदगी के लिए हैं। अगर बहुत सारे असूल होंगे तो फिर उनका पनपना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है और बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस भी इंसान को बोर करती हैं। तो चंद असूल बनाएं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। यानी ज़ुबान का इंतखाब करें कि आप अपने बच्चों के साथ कौन-सा मीडियम यूज़ करेंगे, उर्दू मीडियम, पंजाबी मीडियम। ऐसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों के साथ फ़ादर की और ज़ुबान होती है
یعنی پنجابی اردو کچھ بھی ہو سکتی ہے، اور مدر کی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بائی لنگول ہے زندگی ہماری، بہت سی زبانوں کو ہم سنتے سمجھتے اور ان کو بولتے بھی ہیں لیکن جو بات بچوں کے ساتھ جو کنورسیشنل سٹیج ہے ہماری، کم از کم اس میں ایک زبان کا انتخاب کریں۔ بینگ پیرنٹ، یہ الگ بات ہے کہ جب ہم ڈانٹ رہے ہوتے ہیں تو سواد ہمیں پنجابی میں ہی آتا ہے۔ میں خود بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی ڈانٹتی ہوں، اور تب تک لگتا نہیں ہے کہ اب ڈانٹ ڈپٹ پوری ہوئی جب انلیس کہ آپ اپنی مادری زبان کا استعمال نہیں کرتے۔ بٹ ٹیبل ٹاک آپ اس کے ساتھ بچے کے ساتھ کیسے کر رہے ہیں، ہوم ورک کے دوران آپ کیا ٹرمز یوز کر رہے ہیں، پبلک پلیسز پہ آپ اپنے بچے کے ساتھ کون سی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ جیسے ہم اپنے ڈرائنگ رومز کو اس لیے سیٹ رکھتے ہیں تاکہ آنے والا اس سے خوش ہو، متاثر ہو۔ تو ہمارا باہر کا جو معاملہ ہے بچوں کے ساتھ، آؤٹ آف اسٹیشن، آؤٹ آف ہوم، وہ بھی ہمارا ایک ڈسپلے ہے لائک ڈرائنگ روم کی، ہم کس طرح سے پریزنٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارا بچہ بھی کم و بیش ویسا ہی ہمارے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے، ویسا ہی بیہیو کرتا ہے۔ زبان کا انتخاب میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہو سکتی یا ہونی نہیں چاہیے۔ رہ گئی بات جوائنٹ سسٹم میں پالے جانے والے بچوں کی، تو فی زمانہ خوش نصیبی ہے، اور در حقیقت تھوڑا سا اس میں پرابلم بھی ہے۔ جس طرح مہنگائی جا رہی ہے، جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور یہاں پہ ایک چیز اور بھی ایڈ کروں کہ اپنے آپ کو کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میں ایک اچھی ماں ہوں، یا اچھی ماں کا جو ایک پیرامیٹر ہے کیا اس پر میں ہوں، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ عورت جسے اس کی ساس کہے کہ ماں ہو تو ایسی، تو اس سے بڑی کوئی سند نہیں ہے، کیونکہ اپنے بچوں کو پلتا دیکھنا، میرے خیال میں اس میں سٹینڈرڈ ایک عورت کا بہت ہائی ہو جاتا ہے۔ اگر کبھی کسی اینگل پہ آپ کی مدر ان لا نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے تو بلیو کریں کہ آپ بالکل صحیح راستے پہ ہیں ایز اے مدر۔ باقی ہر رشتے میں ہر انسان مکمل نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر رشتے میں وہ 100% ہوتا ہے۔ تو پیرنٹنگ کے حوالے سے جو آج کی پہلی ویڈیو ہے، اس میں 2 چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ بہتر میں بیان کر سکی، یا میری خواہش ہے کہ آپ اس کو سمجھیں۔ نمبر 1، کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ پیرنٹ بنانے کے انداز سے اپنے آپ کو بہت زیادہ پابند نہ کریں، بیکاز نو ون از پرفیکٹ ان دا لائف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، اور پرفیکشن کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ آپ وہ مزہ تو چکھیں جو کسی چیز یا کسی بات کے مکمل ہونے میں ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، اور دوسری بات، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس عہدے پر فائز کیا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اردو زبان، یہاں تو میں سجیسٹ بھی کروں گی کہ اردو زبان کا استعمال کریں، کیونکہ اردو زبان کی جو شائستگی ہے اور اس کی جو ووکیبلری، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ آپ غصے میں بھی ہوں گے نا، پریشان بھی ہوں گے، تو وہ اس کی ایک بیس بنائے رکھتی ہیں۔ اردو زبان اتنی ہمبل، اتنی شگفتگی ہے اس میں کہ آپ کے غصے کو وہ جذب کرتی ہے، جبکہ پنجابی زبان جو ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر بھی کیا، حقیقت بھی ہے کہ پنجابی زبان کی جو اس کا ایک شور ہے، جو اس کی ایک لاؤڈنس ہے، وہ نارمل ماحول کو بھی جہاں بہت شگفتہ بھی بنا دیتا ہے، ہیپی لاؤڈ بناتا ہے، وہاں تھوڑا سا اس کی انزائٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ تو زبان کا انتخاب اگر آپ اچھا رکھیں گے، اردو رکھیں گے، انگلش بھی آج کل تو پیرنٹس بہت زیادہ بولتے ہیں، اور ایسی مائیں بھی میں نے دیکھی ہیں جو آؤٹ آف اسٹیشن جاتی ہیں تو تھک کے آ جاتی ہیں۔ نہیں، اس لیے نہیں تھکتی کہ انہوں نے بہت کام کیا ہوتا ہے، اس لیے تھکتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ بن کے بولتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ ہم بہت ہی ہپ ہاپ قسم کی مدرس لگیں۔ تو ایک مدر کو بڑا جینوئن ہونا چاہیے، اس کی زبان بڑی زبردست ہونی چاہیے، اس کے موڈز بہت کلیئر ہونے چاہیے، اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کو اس انداز سے چلنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ میرا عکس ہے، تو میرا عکس لگ بھگ کیسا لگ سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو، یہ سٹارٹ آپ کو پسند آئے گا، آپ اتفاق کریں گے، اور اگر اس کو کہیں زندگی میں آپ اپلائی کریں گے تو 100% رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ اس لیے کیونکہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی صاحب اولاد کیا،
اور بس اپنے ڈیزگنیشن کو سمجھنے کی دیر تھی. اس کے بعد کوشش کی ہمیشہ ابھی تک اور مرتے دم تک انشاءاللہ کہ کچھ بہتر انویسٹ کر دیں، کیونکہ بچے واقعتاً آپ کا عکس ہوتے ہیں. ہر بچے میں آپ کی ایک پرچھائی ضرور نظر آئے گی. تو پھر جو بچہ زیادہ آپ کے اس کو لے کے چلتا ہے وہ ویسے بھی آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. بہت زیادہ شکریہ جناب، آپ نے اتنا ٹائم نکالا، ویڈیو کو دیکھا، کئی بار آپ مسکرائے بھی. بس میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں تاکہ ہم کچھ بہتر سوچ سکیں، کچھ بہتر کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کیونکہ اب دنیا میں ایک ہی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ایپیسوڈ آئے گی پیرنٹنگ کے حوالے سے، ویری سون، اور اس کو بھی دیکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور جو لوگ سیریس ہوتے ہیں ایسا کنٹینٹ وہی دیکھتے ہیں وہی آتے ہیں، تو پھر ان کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ کمنٹ کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کے کمنٹس، آپ کی فیڈ بیک وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، کیونکہ یوٹیوبنگ اور ویڈیو میکنگ از مائی لو. اور اس میں شاید میں سارا کچھ وہ اپنی لائف کا ایڈ بھی کر سکوں، جو میں نے سیکھا، جو میں نے ابھی تک اپلائی کیا، اور وداؤٹ اینی ایگزیجریشن انشاءاللہ میں شیئر کرتی بھی رہوں گی. خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.